اور ایک دعا ہے بڑی پیاری، وہ پڑھ لے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ میں کہتا ہوں یہ دعا بھی اسم اعظم کا کام کرتی ہے، کہ جو نعمت، اس کا ترجمہ ہے بڑا پیارا۔ ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی ملک ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جا رہے ہیں، جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہ، اور جو نعمت مجھ سے جا چکی ہے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اس دعا کے مانگنے والے کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو وہی نعمت اس کو واپس عطا کر دے گا جو نعمت اس کے ہاتھ سے گئی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس نعمت سے بہتر نعمت اس کو عطا کرے گا۔ ہوا یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری امی جان ہے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے ایک اور شوہر تھے، ان کا نام ابو سلمہ تھا، مسلمان تھے، مہاجر، یعنی ہجرت حبشہ کی انہوں نے، دونوں نے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا وصال ہو گیا، تو یہ مدینہ شریف میں تھی، تو شوہر کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے پاس تشریف لائے اور تعزیت فرمائی، اور فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ جب یہ دعا پڑھی تو فرماتی ہے کہ میں نے یہ دعا پڑھ تو لی، لیکن اب میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ تو پورے مدینے کے لوگوں کو، جن جن کو میں جانتی تھی، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان میں تو کوئی بھی میرے شوہر جیسا نہیں ہے، تو بہتر کون ہو سکتا ہے۔ فرماتی ہے جب میری عدت ختم ہو گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا خود۔ تو میں نے کہا ہاں، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں تو باقی لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ بھئی ان میں سے کوئی ایک شوہر ہو سکتا ہوگا، تو یہ کوئی بھی ابو سلمہ کے جیسا نہیں ہے۔ اب یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے اور کیا ہی بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے حدیث پاک بیان کی لوگوں میں، اور یہ حدیث پاک اب پھیلتے پھیلتے امت کے پاس ہے، اس کو جو چاہے آزما لے اس کو۔ اگر آپ کے 4 آنے کا بھی نقصان ہوا ہے، آپ یہ دعا پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دے، سوائے چند چیزوں کے۔ جیسے کوئی شخص ہے وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، کسی کے ابو کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انسان کا باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، ماں بھی ایک ہوتی ہے، اب وہ تو نہیں آنے سے ہے نا، ان کا تو آنا نہیں ہوگا واپس دنیا میں، لیکن ایک تسلی ہو جائے گی آپ کو، یہ آپ کر کے دیکھیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کی کوئی نعمت ایسی چلی جاتی ہے، کوئی رشتہ ایسا چلا جاتا ہے دنیا سے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہونے دے گا، اس کا نعم البدل آپ کو دے گا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے دے گا آپ کو، کسی نہ کسی شکل میں دے گا اس کا نعم البدل۔ وہ شخص تو نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے، لیکن یہ دعا کی برکت ہے کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تو وہ پتھر پہ لکیر بھی کیا چیز ہوگی، وہ حق ہے، بالکل فرما دیا تو بس وہی صحیح ہے بس۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم پر ہے، وہ آپ کو اس کا نعم البدل کیسے دیتا ہے، لیکن ملے گا۔ یہ ایک تجربہ کرنے کی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ کئی بار ہمارے ساتھ ہوا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ 2-3 مرتبہ والد صاحب کی تھی تو وہ چھن گئی، ہم نے دعا پڑھی تو سمجھ لیں کہ وہ ہمیں بہت کم نقصان پہ وہ گاڑی میں واپس مل گئی، چوری کی ہوئی گاڑی، گن پوائنٹ پہ چھینی ہوئی گاڑی واپس مل گئی۔ 3 بار ہوا ایسے، ایک آدھ بار ہو جائے تو ہم کہتے چلو یار اتفاق کی بات ہے، 2 بار تو گن پوائنٹ پہ چھینی تھی، 1 بار چوری ہوئی تھی، مل گئی۔ اسی طرح کوئی چیز کھو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت آپ کو یا تو واپس ملے گی یا اس سے اچھی نعمت ملے گی آپ کو۔ دوسری چیز جو واپس نہیں آتی وہ ہے جوانی، کہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایک بڈھا آدمی دوبارہ جوان ہو جائے۔ جوان تو نہیں ہوگا، لیکن بھائی بوڑھوں میں طاقت بھی تو ہوتی ہے نا، بعض اوقات ایسے بوڑھے ہوتے ہیں جن میں جوانوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، ہوتے بوڑھے، اس کے حواس زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اعصاب زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ہوتے بوڑھے ہیں وہ 80 سال 90 سال 100 سال کے، اور وہ جوانوں پہ بھاری ہوتے ہیں بعض اوقات۔ آج کل کم ہوتا ہے ایسا، لیکن ہوتا ہے بہرحال۔ تو آپ کی جوانی تو واپس نہیں آئے گی، لیکن زور تو واپس آ سکتا ہے، طاقت تو آ سکتی ہے نا واپس۔ جو ناممکن ہے وہ تو ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو اس دنیا میں دوبارہ نہیں ہو سکتی، عوام الناس کے لیے وہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی معجزہ ہو تو زندہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے اور جوانی بھی واپس ہو جاتی ہے، وہ ان لوگوں کی یعنی شان ہے، وہ تو انبیاء کرام یا اولیاء کرام، کوئی معجزہ ہو یا کرامت ہو علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ان کا معاملہ، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسوں کی۔ تو وہ نعمتیں نہ بھی آئیں واپس تو ان کا بہتر نعم البدل ہم کو مل جائے گا۔ اب وہ سوچنے والے کے لیے ہے کہ وہ دیکھے گا، اچھا اگر وہ غور کرے گا تو اس کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ میری یہ نعمت گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا خیال ہے مجھے وہ نعمت عطا کر دی۔ اگر غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یار یہ اس وجہ سے مجھے ملی ہے یہ نعمت، جو یہ کیونکہ تجربے کی بات ہے، جو کوئی کرے گا اس کو اس کا انشاءاللہ تجربہ ہو جائے گا۔ تو چاہیں تو اس کو جو ہے نا اپنے معمول کا حصہ جو ہے نا بنائیں۔ آئے نہ آئے نظروں میں، دل میں ہی نظارہ کافی ہے۔